صوبہ سرحد میں اردو ادب کے دور جدید کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا۔ یہ ادارہ ضیاء جعفری اور قمر صاحب کی مثالی دوستی کی یادگار تھا۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا، برلاس مظہر گیلانی، مبارک جبین عاجز، ضیاء کی شخصیت بڑکیلے اور چکا چوند پیدا کرنے والے رنگوں کا مجموعہ تھی۔ ہر رنگ مہکتا ہوا درختا ہوا۔ سیاست میں وہ یہاں نوجوان بھارت سبھا کے بانیوں میں سے تھے۔ ضیاء صاحب اور ان کے ساتھی عبدالودود قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ حسن اتفاق کے دونوں ادب کے رسیا بھی تھے۔ دونوں کو تصوف کی چاٹ بھی تھی اور سیاست کی بھی۔ البتہ ان کی سیاسی نظریات خاصے مختلف تھے اور یہی اختلاف بسا اوقات کے ان کے مابین محاذ آرائی کا سبب بنتا۔ قمر صاحب سے ان کی نوک جھونک اکثر لڑائی کا پیش خیمہ بن جاتی۔ ضیاء صاحب بھری محفل میں ان پر برسنے لگتے۔ قمر صاحب جذباتی اور تند مزاج ہونے کے باوجود ضیاء صاحب کا بے حد احترام کرتے۔ جب ضیاء صاحب کا پاڑا چڑھ جاتا تو دبک جاتے اور لطف سے یہ کہ تھوڑی دیر ہی میں وہ پھر اسی طرح ہنستے بولتے اور چلتے کرتے دکھائی دیتے۔ یہ چاند سورج کی جوڑی صوبہ سرحد میں اردو زبان و ادب کی ترویج کے لیے نیک فال ثابت ہوئی۔ دائرہ ادبیہ میں ان دونوں ساتھیوں کی سنگت سے جدید ادب کا یہ پودا جلد ہی پھولنے پھلنے لگا۔ ضیاء بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ ان کی رنگا رنگ شخصیت کی جاذبیت اور فن کے جادو کے زور سے نئی نسل کے شاعر ادیب ان کی طرف کھینچے چلے آتے، لیکن انتظامی امور میں وہ بالکل کورے تھے۔ خلاف اس کے قمر بڑے کلتانہ سہی لیکن انتظامی اہلیت میں علامہ ہیں۔ وہ ایک انتھک کام کرنے والے عملی انسان ہیں۔ دائرہ ادبیہ کے لیے چندہ جمع کرنے کے علاوہ مشاعروں کا اہتمام، پبلسٹی کا انتظام اور مہمانوں کی مدارت تک ان کے ذمہ دار تھی۔ وہ ایسے کھرے اور بااصول انسان ہیں جن کی بے رحم صاف گوئی سے اپنا بیگانہ کوئی محفوظ نہیں۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے اس ادارے کو نظم و ضبط کے اعتبار سے ایک مثالی ادارہ بنا دیا تھا۔